ایک مسلمان ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، وہ ادھر دیکھتا ہے آدمی، کہا بھائی کہیں ہاتھ نہ ملا لے۔ میرے بھائیوں، ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ہم نے احتیاط کو ذبح کر دیا، نہیں سمجھے ہم احتیاط مسلمان ہونے۔ جب دین عقل کے تابع ہو جایا کرتا پھر اس طرح کی شکلیں سامنے آنے لگتی ہیں۔ احتیاط کا مقصد یہ ہے مسلمان کی عزت سنبھالیں۔ ایک مسلمان نے اگر میں احتیاط کر رہا ہوں اور ایک آدمی آگے بڑھ گیا تو میں اسے تاثر نہ دوں کہ میں تجھ سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، یہ ہاتھ نہ ملانا یہ کچھ اور بن جائے گا۔ مجمع دیکھ رہے ایک آدمی ہاتھ آگے بڑھاتا ہے اور دوسرا آدمی ہاتھ، کہا جی میں احتیاط کر رہا ہوں، کہا میرے نبی نے کہا یہ اس وقت اس کو ذلیل نہ کرو، کہا مجھے ڈاکٹر نے کہا اسے ذلیل کرو، مجھے میرا ڈاکٹر کہتا ہے اسے ذلیل کرو۔ دو چار کو ذلیل کرو گے تو لوگوں کی سمجھ میں آ جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ احتیاط اپنے دائرے سے باہر نکل جائے گی، کچھ اور بن جائے گا۔ یہ جس کا جی چاہے ضرور احتیاط کرے، احتیاط جتنی کر سکتا ہے کرے، لیکن کہیں کسی موڑ پر ایسا موقع آ جائے جہاں مسلمان کی بیت اللہ کو ڈھا دینے سے زیادہ گناہ ہے کسی مسلمان کو ذلیل کرنا۔ یہ حدیث نہیں سمجھ میں آئے گی، یہ اس وقت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس وقت تو وہ سمجھ میں آئے گا جو میری چاہت ہے، جو مجھے سمجھ میں آ گیا، میں جان بچاتا پھروں اور ایمان کو تباہ کرتا پھروں، احادیث کو ذبح کرتا پھروں۔ اللہ کے نبی علیہ جنہوں نے کہا ہے وہ یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کو صبح شام ذلیل کرو۔ ہم مس یوز نہ کریں ان مسائل کو اور ان کلپس کو مس یوز نہ کریں، بتانے والے بہت بڑے لوگ ہیں۔ کہا احتیاط کرو، احتیاط کا مقصد یہ ہے کہ کوئی آ جائے، کہا خبردار اگر ہاتھ ملانا ہے تو واپس بھیج دو انہیں، میں نہیں ملوں گا ان سے، گیٹ سے باہر بھیج دو۔ کہا کیا کریں گے؟ کہا کون ہے؟ کہا نہیں وہ ہاتھ ملانے والے لوگ ہیں، انہیں مت آنے دو۔ کہا وہ بھی مجھے فون پہ بتا رہے تھے، میں بھی نہیں ملتا، بلا لو انہیں، بلا لو۔ یہ کون سی احتیاط ہے؟ یہ احتیاط کہیں دین کی شکل نہ بدل دے۔ ارے مولوی صاحب سفر میں بھی تو 2 رکعت پڑھتے ہیں، ایک اصول سمجھ لیجئے، اصول یہ ہے ختم کے لیے کم کا سہارا لیا جاتا ہے۔ جس چیز کو جس کے اختیارات ختم کرنے ہوں پہلے اس پہ اختیارات کم کیے جاتے ہیں۔ جس چیز کو ختم کرنا ہو پہلے کم کیا جاتا ہے پھر ختم کیا، یہ اصول ہے، دنیا کا اصول یہی ہے۔ تو آج کم پر آ گئے ہیں، کل ختم پر آ جائیں گے۔ جب ختم پر آئیں گے اس وقت سمجھ میں اس لیے کم کہہ رہے تھے، کہا ہمیں تو پتہ نہیں تھا کم اس لیے کہہ رہے تھے۔ تو پہلے کم ہوتا ہے پھر ختم ہوتا ہے، جب کم نہیں ہوتا تو ختم بھی نہیں ہوتا۔ تو آج کم پر آ گئے ہیں، دیکھو بھائی اس احتیاط اتنی کرنی ہے کہ دین کی شکل نہ بگڑے۔ اگر دین کی شکل بگڑ گئی تو بنی اسرائیل میں بھی ایسے ہی ہوا تھا، پہلے احکامات کی شکل بگڑی پھر بنی اسرائیلوں کی شکل بگڑ گئی۔ پہلے احکامات کو انہوں نے آگے پیچھے کیا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ تو احتیاط ضرور کریں اور مسجد کو سنبھال کر، اعمال کو سنبھال کر، ایمان کو سنبھال کر، قرآن کو سنبھال کر، دین کو سنبھال کر، اسلام کو سنبھال کر احتیاط کریں۔ اسلام چھوڑ کر احتیاط کہیں نہیں کی، دین چھوڑ کر احتیاط کہیں نہیں کی، احکامات اور مسجدیں چھوڑ کر احتیاط کہیں نہیں کہا۔ یہ میرے بھائیوں شکلیں تو بدلی ہیں۔ جن لوگوں نے بھی مسجدوں کو بند کیا ہے ان کے پاس ریزن یہ ہے کہ بھئی قالین مسائل ہیں، چادریں مسائل ہیں، اور بھئی یہ سارے مسائل ہم حفاظت نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں وہ جن ملکوں میں شہروں میں جہاں بند کیا ہے وہ روزانہ 5 مرتبہ نیا قالین بدل سکتے ہیں۔ اگر یہ ریزن ہے اور یہ مان لیں تھوڑی دیر کے لیے تو پھر جن لوگوں نے مسجدوں کو بند کیا، تالے لگائے، وہ روزانہ 5 نمازوں میں 5 نئے قالین بچھا سکتے ہیں، وہ روزانہ 10 مرتبہ مسجد کو دھلوا سکتے ہیں۔ وہ ہماری طرح غریب مسکین لوگ نہیں ہیں، اللہ نے بہت مال دیا انہیں، اس کے باوجود کا قالین کی وجہ سے مسجدیں بند۔ اگر بھائی کپڑے خراب ہو جائیں گے تو کیا خیال ہے، اتاریں گے یا بدلیں گے؟ کہا جی ان میں جراثیم آ گئے ہیں، کوئی ننگا پھرتا نظر آتا ہے آدمی کو؟ جوئے پڑ جانے پر آدمی کپڑے تھوڑی اتارتا ہے، نمازوں کو چھوڑ دے آدمی۔ احتیاط کے چکر میں کہیں دین کی شکل نہ بگڑ جائے بھائی۔ کہا جی مولوی صاحب سفر میں بھی تو 4 رکعت کی 2 پڑھتے ہیں، اب بھی آپ ظہر کی 2 پڑھا دیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، تھوڑی سی کم کر دیجئے۔ پھر آپ کہیں گے جمعے میں 1 رکعت پڑھا دیں، جلدی فارغ کر دیں۔ میرے بھائیو ایک بات آخری بات عرض کرتا ہوں، غلط ہو یا صحیح مجھے نہیں معلوم، آپ وقت کو منیمائز کر رہے ہیں، کم کر رہے ہیں۔ جراثیم اتنا سمجھدار نہیں ہے کہ وہ 15 منٹ میں تو نہیں لگے گا، 2 گھنٹے میں ہی لگے گا۔ آپ کس کو کم کر رہے ہیں؟ ہم اور آپ کس کو سمجھا رہے ہیں؟ جراثیم اتنا ایجوکیٹڈ ہے،
کہ جی آپ 15 منٹ کم کریں، چیزوں کو کم کریں. آپ نے چیزوں کو کم کر دیا، جراثیم کے ایگریمنٹ ہو گیا کہ بھائی دیکھو 15 منٹ میں کسی مسلمان کو مت چھیڑنا. ہاں اگر یہ 20 منٹ رکے گا مسجد میں پھر تمہیں اختیار ہے. جو کام 2 گھنٹے میں ہونا ہے وہ کام 2 منٹ میں ہو جائے گا. چیزوں کو منیمائز کیا جائے، اعمال کو منیمائز کیا جائے، قرآن کو منیمائز کیا جائے، نمازوں کو منیمائز کیا جائے، ساری احتیاطیں کی جائیں. مسجد کو پورا وقت دیا جائے، سارے جتنے قضا نمازیں پوری کر لیجئے، جتنے روزے باقی ہیں پورے کر لیجئے. میرے بھائیو آج شکل ہی تو بگڑی ہے، شکل بگڑ گئی نا، شکل بگڑ گئی، اعمال کی نہ پڑے. میرے بھائیو یہ سمٹمز اچھے نہیں ہیں، یہ علامات اچھی نہیں ہیں. علامات یہی ہیں، ہم دین کو سنبھال کر سارے علاج معالجے کریں گے، ہر مسلمان کو راحت پہنچائیں گے، حکومت کی ساری بات مانیں گے، لیکن یہ دیکھیں گے خدا نہ خواستہ دین تو متاثر نہیں ہو رہا. جمعہ تو 1 رکعت پر نہیں آ رہا، خدا نہ خواستہ زہر کی 4 رکعت سے 2 رکعت پر تو نہیں آ رہے، مغرب کی 3 رکعتوں میں سے 2 پر تو نہیں آ رہے، روزہ چھوٹا تو نہیں کر رہے، حج عمرے کو خراب تو نہیں کر رہے، مسجدیں بند تو نہیں کر رہے. اگر ایمان اعمال متاثر ہیں تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر پاکستان کی بنیاد ہے. ساری دنیا میں جو کچھ ہوتا پھرے یہ بنیاد کلمے کی بنیاد پر پاکستان قائم ہے. کلمے کی بنیاد پر میں اور آپ عزت کے ساتھ ہیں. اگر کلمہ محفوظ نہیں، دین محفوظ نہیں تو میں اور آپ بھی محفوظ نہیں. اللہ ہم سب کو سمجھ سے زیادہ ایمان کی بنیاد پر، ایمان کی آنکھوں سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.